اسی پولیس کے محکمے میں موجود ہیں. کراچی کے امن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اس کو سراہا ہے. لیکن ہم شہری کی حیثیت سے یہ بات جانتے ہیں کہ بدامنی میں اور کرمنل ایکٹیویٹی میں اور چھینا جھپٹی میں اور ڈکیتیوں میں اور قتل میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کی ساز باز کے بغیر یہ قاتل آزاد گھومتے رہیں. اس لیے آج ہم پہلا مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جس علاقے کے اندر قتل کی, ڈکیتی کی کوئی واردات ہو, تھانے کے ایس ایچ او کو رسپانسبل قرار دیا جائے اور پھر یہ ایس ایچ او لوگوں کو بتائے کہ اس کی اپنی کیا مجبوری ہے. ایس ایس پی کے افسر آفیسز میں اس کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ایس ایچ او کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بتائے گا کہ پولیٹیکل پریشر اس کے اوپر کتنا ہوتا ہے, پارٹیوں کے عسکری ونگ کس طرح کام کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پولیس کی نفری پورے شہر میں موجود ہے وہ لوگوں کے 3 کروڑ شہر کراچی کے لوگوں کی حفاظت کے لیے انتہائی ناکافی ہے. 37,000 پولیس اہلکار ہیں, 5,000 ایس ایس یو کے اسپیشل لوگ ہیں. خود پولیس اور اسپیشل یونٹ میں فرق کیا جاتا ہے. وہ اسپیشل یونٹ کے لاڈلے لوگ ہیں جن کو تنخواہیں بھی زیادہ ملتی ہیں, جن کی ڈیوٹی بھی 8 گھنٹے ہوتی ہے. یہاں پولیس اہلکاروں کی 12 گھنٹے کی ہوتی ہے. لیکن وہ پورا جو یونٹ ہے وہ ایم این ایز, ایم پی ایز, وزراء, سیکریٹریز, ان کے بچوں, ان کی بیویوں, بیگمات, ان کو لانے لے جانے میں استعمال ہوتے ہیں, ان کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پولیس کی ایک بڑی تعداد ان سب لوگوں کے پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے. خود پولیس کے اعلیٰ افسران کے پروٹوکول میں کتنے پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے گورنر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو, وزراء ہوں کہ ایم این ایز, ایم پی ایز ہوں, جو بھی وی آئی پی موومنٹ کے نام پر پولیس ان کو فراہم کی گئی ہے, ان سب لوگوں سے اس پولیس کو نکالا جائے اور عوام کے تحفظ پر معمور کیا جائے. جب گورنر اور وزیر اعلیٰ اور وزراء اور ایم این اے اور ایم پی اے اور سیکریٹریز اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو غیر محفوظ محسوس کریں گے تو پھر ہمارے غیر محفوظ بچوں کا ان کو احساس ہوگا. ابھی تو یہ محفوظ ہیں اور ہم غیر محفوظ ہیں. ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمارے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی آ کر ہم سے چھینا جھپٹی تو نہیں کرے گا. لوگ اپنے بچوں کو پہلے گھر کے اندر داخل کرتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اس خوف کے عالم میں کیا نفسیات ہے جو پروان چڑھ رہی ہے, کیا اس شہر کے ساتھ کر دیا ہے. اس شہر کو تعلیم نہیں دو, اس شہر کے لوگوں کو صحت کی سہولت نہیں دیتے, یہ ریاست ہمیں پانی نہیں دے رہی, یہ حکومت اور ریاست ہمیں سڑکیں نہیں دے رہی, یہ حکومت اور ریاست ہمیں ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں دے رہی, ہماری ماؤں بہنوں کو چنگچی رکشوں پر دھکے کھانے پہ مجبور کرنے والی یہ حکومت اور ریاست ہے. اور ٹیکس دینے والے اس شہر میں آج بھی عمران خان اعلان کر رہے تھے کہ ہمیں بہت ٹیکس ملا ہے. بھائی تمہیں بہت ٹیکس ملا ہے تو کراچی نے تمہیں ٹیکس دیا ہے, تم کراچی کو کیا دیتے ہو. اور حال یہ ہو کہ اب ہم تعلیم بھی خریدیں, علاج بھی خریدیں, پانی بھی خریدیں, ہر چیز اپنے پیسوں سے کریں اور پھر اس کے بعد امن بھی ہمیں خریدنا پڑے. 37,000 پولیس اہلکار ہیں, 73,000 تو رجسٹرڈ گارڈز ہیں. یہ جو جتنی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں اور جو ان رجسٹرڈ جو چوکیداری نظام ہے وہ ہزاروں لاکھوں میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امن بھی خریدنا پڑتا ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ کرنا. میں اس موقع پر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پاکستان رینجرز بھی موجود ہے. رینجرز کے جوانوں نے یقیناً یہاں آپریشن کیا, امن قائم ہوا, لیکن اگر یہاں بدامنی ہے تو ڈی جی رینجر صاحب ہم لوگوں کو نہیں بتا سکتے. ہم لے مین کی حیثیت سے, ایک شہری کی حیثیت سے ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی جوریسڈکشن کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ کسی سڑک کے اوپر اگر رینجرز کی پیٹرولنگ ہو رہی ہے اور اس پیٹرولنگ کے دوران ہماری کسی بہن, کسی ماں سے پرس چھینتے ہوئے کوئی اسے گولی مار رہا ہے, کسی ہمارے جوان کو گولی مار رہا ہے, تو ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ رینجرز کے جوان کیا کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے.
हुकूमत वाज़े करे, रेंजर्स वाज़े करे कि स्ट्रीट क्राइम्स को रोकना उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है। स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान जो कत्ल हो रहे हैं उनको रोकना, कातिलों को पकड़ना रेंजर्स की जिम्मेदारी है कि नहीं है। और अगर ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो इस पूरी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा होता है। इस सब के ऊपर एक क्वेश्चन रेज होता है कि फिर हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे टैक्सों के नतीजे में ये पूरा निजाम सिक्योरिटी का चल रहा है, हमें क्यों नहीं उसमें तहफ्फुज मिल रहा। इसलिए ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में एक सियासी तमाशा लगा हुआ है, मीडिया के ऊपर मुर्गे लड़ रहे हैं, इंसानों की खरीदो फरोख्त हो रही है, इधर से खरीद लिए उधर चले गए, उधर से खरीद लिए इधर चले गए, ये तहरीक अदम एतमाद जो पेश की जाती है, इसका पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदा होता है। इधर के लुटेरे उधर चले जाते हैं, उधर के लुटेरे इधर आ जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, निजाम नहीं बदलता। इसलिए ये जो पूरी कौम के साथ इस वक्त ये पार्टियां तमाशा कर रही हैं, क्या मिस्टर और क्या मौलाना, इस तमाशे को खत्म किया जाए और लूट मार का बाजार जो मंडी बनी हुई है पार्लियामेंट की, अवाम को समझना चाहिए कि ऐसे सारे लोगों को अब मुस्तरद करें जो हमसे वोट लेते हैं, फिर हमारे वोटों की खरीदो फरोख्त करते हैं। ये पार्टियां हैं जो हमारे मैंडेट को बेचती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का इतना बड़ा मसला है और कराची से मैंडेट लेने वाली पार्टियां कहां हैं? कोई इसलिए बैठा हुआ है कि हमारे रेट बढ़ जाएं, कोई सिंध में तबाही फैल रही है, पाकिस्तान फतह करने जा रहा है, कोई पाकिस्तान को तबाह कर रहा है और सुबह सिंध की तरफ मार्च कर रहा है। यह सिर्फ सियासी अखाड़पन है, यह खिलवाड़ है कौम के साथ। हम पाकिस्तान के अवाम को और शहर कराची के अवाम को इन जालिमों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हमने फैसला किया है कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बैक वक्त पूरे शहर में एहतजाज हो रहा है और हम स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ यह ऐलान कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के सारे दफातर, एक सेल यहां हमने कायम कर दिया है। हम इंशाअल्लाह करीब इसका बाकायदा इफ्तिताह करके पूरी कौम के सामने बताएंगे कि अगर कराची में किसी के की डकैती हुई है, मोबाइल छिना है, किसी को कत्ल किया गया है और पुलिस उसकी एफआईआर नहीं काट रही, जमात इस्लामी उसके साथ ताउन करेगी, जमात इस्लामी उसकी एफआईआर कटवाएगी। और अगर किसी ने इसमें लेतो लाल से काम लिया तो हम पुरअमन आईनी और जमहूरी तरीके से इंशाअल्लाह वो मुजाहिमत करेंगे कि जिसमें फिर इन लोगों को हम मजबूर करें। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम किसी से नहीं लड़ना चाहते, तसादुम का रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। पुलिस में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से साथ पूरी ड्यूटी करते हैं, लेकिन अगर माफियाज का सिस्टम कायम हो जाए, पुलिस की काली भेड़ें पुलिस के महकमे पर बदनुमा दाग बन जाएं, शहरियों का तहफ्फुज नहीं हो, तो फिर हम तमाशा नहीं देख सकते। इसलिए आज मैं एक नौजवानों के प्रोग्राम से भी आ रहा हूं, वहां पर सैकड़ों की तादाद में यूथ मौजूद थी। मैंने पूछा कि तुम में से कितने ऐसे हैं जिसका कभी मोबाइल छिना हो? सबके हाथ खड़े हो गए। मैंने उनसे पूछा कितने ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल छीनने की थाने में रिपोर्ट कराई हो? मुझे 1 या 2 हाथ नजर आए। इसका मतलब यह है कि गुज़िश्ता साल अगर 77,000 रिपोर्ट्स हुए हैं वाकयात, तो उसमें से 40,000 50,000 तो मोटरसाइकिलें हैं जो छीनी गई हैं या चोरी हुई हैं, कारें हैं। मोबाइल की तो कोई रिपोर्ट ही नहीं कराता। 5,000 10,000 20,000 क्या लाख 2 लाख रुपए की भी लोग रिपोर्ट नहीं करवाते, इसलिए कि एक तरफ हम लुट जाए और दूसरी तरफ फिर हमें जो है वो सिक्योरिटी भी फराहम ना हो। वही लुटेरा दोबारा हमारे घर पर आकर खड़ा हो जाता है कि कर लिया जो तुमने करना था। ये पुलिस फिर तहफ्फुज करती है तो लुटेरों का करती है, अवाम का नहीं करती है। इसलिए हम अवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते। हम इंशाअल्लाह हमारा ये सेल लोगों की खिदमत करेगा। लोग बेधड़क हमारे पास आए, अपनी रिपोर्ट्स करवाएं। हम देख रहे हैं सिचुएशन को। अगर रेंजर्स और पुलिस हमें अमन फराहम नहीं करेगी तो जमात इस्लामी के नाम से हम मोहल्ला कमेटियां बनाकर, अमन कमेटियां बनाकर अपना तहफ्फुज खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर कोई रुकावट न डाले हमारे रास्ते में। इसलिए मैं वजीर आला सिंध से कहता हूं कि ये नौजवान कत्ल हो रहे हैं, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं,
یہ جو ہماری ماؤں بہنوں کو غیر محفوظ کر دیا گیا ہے، براہ راست اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، سی ایم کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی ہے۔ ان کے میجر نظر آنے چاہیے۔ اجلاس برائے اجلاسوں سے کام نہیں چلے گا، تحفظ نظر آنا چاہیے۔ آپ کو افراد بڑھانے ہیں، نفری بڑھانی ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس سلسلے میں ہمارا تعاون کوئی درکار ہے، جماعت اسلامی ہمیشہ اس کے لیے تیار ہوتی ہے۔ پولیس کی نفری کو بھی بڑھایا جائے، ان کو جدید جو ہے گاڑیوں سے بھی مسلح کیا جائے، ان کو ہتھیار بھی پراپر دیے جائیں، ان کی ٹریننگ بھی ٹھیک کی جائے اور ان کی تربیت کا بھی نظام بنایا جائے۔ اور واضح طور پر اگر یہ طے ہو جائے کہ بلاول ہاؤس یا سی ایم ہاؤس پولیس کے نظام سے اس کمائی کو چھوڑ دے گا کم از کم، تو میرا خیال ہے آدھے جرائم تو خود ہی کم ہو جائیں گے اور پولیس کا دباؤ بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن میں پولیس کے تمام افسران سے، آئی جی اور ڈی آئی جی سمیت تمام ایس ایس پی اور ایس ایچ اوز، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ تماشا زیادہ عرصے نہیں چل سکتا۔ آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں، ورنہ انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے اس احتجاج کو بھی وسیع کریں گے اور اپنا تحفظ پھر عوام خود کریں گے۔ پھر آپ کو شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ بس آج کا یہ احتجاج پورے شہر میں جاری ہے، 50 کے قریب دفتروں پولیس اسٹیشن پر ہم احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب تمہیں ہمیں محفوظ کرنا پڑے گا۔ اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس مطالبے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ تمام پروٹوکول جو وی آئی پیز کا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ان کے بچے جب یہ محسوس کریں گے کہ غیر محفوظ ہیں تو ہمارے بچے محفوظ ہوں گے، ہم محفوظ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔